وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، ظہور کریں گے پھر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کما ملئت ظلما وجورا، جس طرح زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ اثبات الرجعہ کتاب اس میں موجود ہے. اور مقتل مکرم میں بھی یہ حدیث آقا امام حسین کے حوالے سے، کیونکہ مقتل مکرم جو ہیں عبدالرزاق مکرم بہت ہی دانشور محقق شخص ہیں. مکرم کی کتابیں تحقیقی ہیں، پڑھنی چاہیے. تو یہ خوشخبری ہمیشہ دی جاتی تھی، تمام انبیاء نے ان کی خوشخبری دی، اور اس طرح اس طرح کی خوشخبری دی ہے. تو اس کے بعد ارشاد مفید میں جو ہیں انہوں نے ایک فہرست، میں نے کتاب کو دیکھ لیا اور اس میں جو ترجمے میں جنہوں نے غلطی کی تھی کوشش کی امام نے کہ اس ترجمے کو درست کریں. واقعا بعض جگہوں پہ غلطی کی تھی. جو کچھ کتاب ارشاد میں عربی میں درج تھا وہ ترجمے میں نہیں تھا، کچھ کمی بیشی تھی. کافی حد تک کوشش کی ہے کہ ترجمہ ان کا درست ہو. انہوں نے بھی فہرست ہی لکھا ہے، تمام احادیث کو جمع کر کے کتاب الارشاد کی دوسری جلد میں، وہ بھی آخری صفحات میں لکھے ہوئے. تو شیخ مفید نے کتاب ارشاد میں ظہور کی نشانیوں کی ایک فہرست دی ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہ واقعاً اگر ہم آقا امام زمان کی معرفت رکھنے والے ہمیں کم از کم ان کی فہرست یاد ہونی چاہیے، حفظ ہونی چاہیے ہمیں. یعنی یہ فہرست کم از کم، یہ تو ایک چھوٹی سی فہرست ہے، مکمل فہرست نہیں. مکمل فہرست شاید دوسری کتابوں میں ہے، اور جو ہے کتاب الامام المہدی اور ایک اور کتاب ہے مصنف میرے ذہن سے کیا، انہوں نے تفصیل سے عرض کیا، اور کچھ میں نے اس سے پہلے تفصیلات کے ساتھ عرض کیا آپ کی خدمت میں. وہ حفظ نہیں کر سکتا. کم از کم یہ جو مستند چیزیں ہیں ظہور کے بارے میں، موٹی نشانیاں، یہ ہمیں حفظ ہونی چاہیے، واقعا حفظ ہونی چاہیے. جس طرح قرآن کی صورتیں حفظ ہونی چاہیے، ہمیں فہرست حفظ ہونی چاہیے. لہذا ان میں سے بعض کے بارے میں لکھا گیا کہ ظاہر ہو چکی ہیں نشانیاں، اور بعض نشانی ایسی ہیں جو بوقت ظہور جو ہیں ظاہر ہوں گی. بہت ساری نشانیاں بیان ہوئی ہیں ظہور سے پہلے، جو حالات واقع رونما ہو اس سے پہلے بھی جو واقعات رونما، ان کی بھی ہمارے لیے خبر دی گئی ہے، جو کہ کافی باتیں تو آپ کی خدمت پہلے میں نے عرض کر دی ہیں. اب صرف ان نشانیوں سے ہم فہرست عرض کریں گے. تو شام میں سفیانی کا خروج، یہ معلوم ہے سب کو، اس دن تفصیل سے عرض کیا ہے. سفیانی علائم حتمیہ میں سے. سید حسنی کا قتل، یہ بھی امور حتمیہ میں سے. 3 بادشاہی سلطنت حکومت پر مبنی بنی عباس کا اختلاف، یعنی سلطنتی اختلاف بنی عباس میں ہوں گے، یہ بھی عرض کیا بعض احادیث کے ضمن میں آپ کی خدمت میں. اور 4تھی نشانی سورج گرہن 15 رمضان کو، ٹھیک رمضان مبارک کے آدھے میں 15 یا 16ویں کے دن یا 15 جو بالکل نیمہ رمضان کو اصل میں یہ ہے، تو 15 ہم نے اپنی طرف سے لکھا ہے، وہاں حدیث میں نیمہ رمضان ہے. نیمہ نصف رمضان میں سورج گرہن ہوگا، یہ علائم حتمی ظہور میں سے. اور ماہ رمضان کے آخری دنوں میں خلاف معمول چاند گرہن ہوگا، یہ شاید بغیر پیشگوئی کے ہوگا، جو کہا گیا خلاف معمول، یا اس لیے کہ شاید رمضان کے آخری عشرے میں سورج گرہن ہوتا نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ہمیشہ پیشگوئی ہوتی ہے، شاید وہ بغیر پیشگوئی کے ہو جائے خلاف معمول. تو یہ لکھا ہے کہ خلاف معمول آخر رمضان میں چاند گرہن ہوگا، 15 کو سورج، آخر میں چاند. 6ٹھی نشانی زمین شکافتہ ہوگا اور ظالمین دس جائیں گے. ابھی کئی زمینوں کے بارے میں ہے، سرزمین بیضاء ہے، سرزمین مشرق ہے، سرزمین مغرب ہے. مشرق میں بھی زمین دسے گا، مغرب میں بھی زمین دسے گا، اور سرزمین بیضاء شام میں جو ہے یہ بھی ان کا دس جانا زمین میں، یہ نشانیوں میں سے ہے. سورج کا زوال کے وقت رک جانا، یہ ایک نشانی ہے کہ ظہور کے نزدیک جو ہے سورج زوال کے بعد رک جائے گا. اب شاید تھوڑی دیر کے لیے رک جائے. بعض نے لکھا، مجھے نہیں معلوم اس نے کیوں اس طرح سے لکھا تھا، بعض نے لکھا ہے کہ عصر کے وقت تک سورج رکا رہے گا، جبکہ انہوں نے ترجمہ لیا تھا کتاب الارشاد میں. کتاب الارشاد میں چیزیں تحریر نہیں تھی،
انہوں نے لکھا کہ عصر تک سورج رکا رہے گا، یعنی عصر کا جو فضیلت کا وقت ہے آپ کو معلوم ہے، سایہ شاخص جب اس کے اپنے برابر ہو جائے تو وہاں سے عصر کا وقت شروع ہے جب تک شاخص کا سایہ 2 برابر ہو جائے، تو شاید انہیں کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک جو ہے سورج رکا رہے گا، جو انہوں نے جو تجزیہ کیا اس حوالے سے، ورنہ سورج رکا رہے گا۔ 10ویں نشانی ہے کہ مغرب سے سورج طلوع کرے گا، ایک دفعہ غروب کرنے کے بعد واپس سورج نکلے گا۔ تو بعض لوگوں نے شاید پہلے آقا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے سورج کے دوبارہ طلوع ہونے پہ بعض لوگوں کو اعتراض ہے، تو پھر ادھر بھی ان کو اعتراض ہونا چاہیے کہ اگر یہ ناممکن ہے، یہ کہاں سے ممکن ہو جائے گا؟ نظام ہستی میں اگر خدا چاہے سورج کو دوبارہ پلٹا سکتا ہے، تو نظام کو تھوڑی دیر کے لیے یوں چلا لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح قائم الزمان کے ظہور کے نزدیک سورج مغرب سے آ جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پشت دروازہ کوفہ پہ نفس زکیہ کا قتل ہونا، ایک پاکیزہ نفس، یا نام ہے یا اس کی کنیت ہے، البتہ ایک پاکیزہ ہستی، اس کو دروازے کوفہ کے پیچھے جو ہے قتل کرے گا۔ یہاں بھی ترجمہ غلط کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ خانہ کعبہ کے پیچھے لکھا تھا انہوں نے، جب میں نے تحقیق کیا تو جانا کہ یہ دروازے کوفہ کے پیچھے ہیں، تو ترجمے میں تھوڑی سی ہمیشہ آپ لوگ اگر پڑھیں تو تھوڑی سی دقت کیا کریں۔ کوفے میں 70 نیک اور صالحین افراد کا قتل ہوگا، ان میں مجتہدین ہو سکتے ہیں، اولیاء الہی ہو سکتے ہیں کہ ان کا قتل ہوگا، 70 صالح افراد کا قتل ہوگا۔ رکن و مقام کے درمیان مکہ میں مسجد الحرام میں سید ہاشمی کا قتل ہوگا، ایک ہاشمی سید، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور مسجد کوفہ کی دیوار منہدم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ خراسان سے سیاہ پرچموں کا ظہور، خراسان سے ایک گروہ جائے گا کوفے کی طرف، وہاں سفیانی اور جو ہیں اور بھی لوگ سفیانی سے پہلے جنہوں نے قیام کرنا ان کے ساتھ مقابلے کے لیے سیاہ پرچموں کے ساتھ، یہ بھی علائم حتمیہ میں سے۔ اور سید یمانی کا ظہور، ان کا خروج، یہ بھی ہے۔ مصر میں مغربی شخص کا ظاہر ہونا اور اس کا شام پر قبضہ کرنا، مصر میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا جو کہ مغربی ہے لیکن آئے گا شام پہ قابض ہو جائے گا۔ جزیرت العرب میں ترکی اتر آئیں گے، اب ترکیوں کا وہاں پہ ایک رول ہوگا، دنیا جب دیگرگون ہو جاتی ہے تو ایسی چیزیں۔ رومی یعنی یورپی افواج سرزمین رم اللہ میں اتریں گے، اب ایک شاید عالمی جنگ کی تیاری ہوتی ہے، ادھر کی فوج ادھر کی فوج ادھر، اس طرح بھی شام میں دیکھیں مختلف قسم کی فوجیں موجود ہیں۔ پہلے افغانستان میں دیکھا، دنیا بھر سے فوجیں وہاں پہ جمع ہو چکی تھی، تو اس طرح وہاں بھی رم اللہ میں بھی اس طرح اطراف فلسطین میں جو ہیں یورپی فوج آ سکتی ہے، یہ بھی نشانیوں میں ذکر کیا گیا شیخ مفید نے۔ مشرقی ستارہ جو ہے طلوع کرے گا، کوئی مشرقی ستارہ ہے جو چاند کی طرح روشن ہوگا اور پھر وہ اسے زوال بھی ہوگا۔ ایک دفعہ دیکھیں گے کہ چمک جاتا ہے، جب سورج، جب سیاہ ستارے جب نزدیک آ جاتے ہیں زمین کے تو سورج کی آفتاب کی طرح جو ہے چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے، پھر وہ شاید واپس دور ہو جائے مدار زمین سے، یہ نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس طرح جھکے گا کہ تیر کمان کے سرے آپس میں ملتے ہیں، اس طرح سے وہ اس میں لچک پیدا ہو جائے گی، شاید ذرا ہو جاتا ہے۔ آسمان میں سرخی ظاہر ہوگی، وہ پھیلتی جائے گی آفاق عالم میں، ایک سرخی ظاہر ہوگی آسمان میں اور وہ اطراف میں پھیل جائے گی، آفاق میں، کناروں میں آسمان کے۔ مشرق میں آتشین ستون کا ظاہر ہوگا، ایک ستون بیم نما چیز کہ جو آگ کی بنی ہوئی ہے، یعنی بہت بڑی آگ ہوگی جو شاید بہت بلند و بالا ہے، تو ان کا آتشین ستون شاید اس لیے کہا گیا کہ جو 3 یا 7 دنوں تک آسمان میں باقی رہے گا، بہت بلند والا آگ لگے گی شاید کہ ستون کی طرح آگ اوپر جائے اور وہ 3 دن یا 7 دن تک باقی رہے۔ عرب ملتوں کا قیام اور عرب حکومتوں کا اپنی ہی ملتوں کے توسط سے برطرف ہونا، یہ بھی پیشر ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام اکثر عرب ممالک میں یہ کام ہو رہا ہے کہ ملتیں قیام کے اور حکومتوں کو نابود کر رہے ہیں۔
عربوں کا عجمیوں کے غلبے سے آزاد ہونا، بعض ممالک پہ شاید عجمیوں کا غلبہ ہے تو غیر عرب کا ہے تو شاید وہ آزاد ہو کے چلے جائیں، مغربی ہیں، یورپین، شاید یہ لوگ نکل جائیں اور عرب آزاد ہو جائے گی۔ شاید ترکیوں کی حکومت سے یا انگلستان اور دیگر یورپی ممالک کے تسلط سے عربوں کی آزادی ہوگی، چونکہ ابھی اس وقت ان کی حکومت ہوتی ہے۔ مصر کے صدر کا مصریوں کے ہاتھوں قتل ہونا، شام کا منہدم ہونا، وہاں 3 سیاسی قوتوں کا ظہور، یہ علائم ظہور میں سے ہیں جو ہے ظاہراً اندازہ کیے ختم ہونے والا نہیں ہے، انشاءاللہ باقی میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ختم ہونے والا نہیں ہے، انشاءاللہ باقی میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔